Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ ایک غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی قرآن مجید پڑھنے پر جو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جو نیکیاں ملتی ہیں، ان نیکیوں سے، اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اور ایک غلطی خواتین بھی کرتی ہیں، ان کو ثواب کے بجائے اس غلطی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ آج کل اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، ہمارا ایک ختم ہو گیا، ایک پارہ کمپلیٹ کر لیا، حالانکہ اس غلطی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر دوسرا مسلمان ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ یقیناً آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ثواب حاصل نہیں ہوتا، پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ قرآن مجید کو دیکھنے کا، قرآن پاک کو چھونے کا، قرآن مجید کو چومنے کا، قرآن مجید کی زیارت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو انہیں حاصل ہوگا، لیکن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ غلطی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بآسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اسے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جو شخص ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے نہیں بلکہ قرآن سامنے کھلا ہوتا ہے اور خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے آپ پڑھ نہیں رہے تو وہ کہتے ہیں ہم دل ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دل میں پڑھنا نہیں کہتے، پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جو اجر و ثواب حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھنے پر ہیں۔ جو شخص ایک حرف پڑھے گا، یعنی پڑھنا وہ ہے جو حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہو اور کم از کم اتنی آواز ہو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یعنی کوئی شور نہیں ہے، بالکل سناٹا ہے، تو اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بعض لوگ بس دیکھتے رہتے ہیں، اسے پڑھنا نہیں کہتے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے ایک ختم کر لیا، ایسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ ہاں، سوائے قرآن مجید کی زیارت کرنے کے، قرآن مجید کو دیکھنے کے، اس پر جو اجر و ثواب ہے اس کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ اس وقت آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے۔ پڑھنا حرف کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی کم از کم اتنی آواز تو ضرور ہونی چاہیے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے،
اس طرح حروف کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے تلاوت ضرور کرنی ہے اور اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرتی ہیں کہ گلی میں جانے والا نامحرم افراد تک ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اگر وہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ ان کی آواز نامحرم تک پہنچتی ہے تو انہیں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ خواتین اتنی آواز میں تلاوت کریں کہ ان کی آواز روم تک ہی محدود ہے، روم تک ہی محدود رہے، گھر سے باہر نہ جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔